ایک کہانی ہارون رشید کا ایک بیٹے کی ہے جو تقریباً 16 سال کا تھا۔ وہ بہت کثرت سے بزرگوں کی مجلس میں رہتا تھا اور اکثر قبرستان چل جاتا۔ وہاں جا کر کہتا، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، مگر دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہا ہے اور تم سے کیا کیا سوال جواب ہوتے ہیں۔ اکثر شعر بھی پڑھا کرتا تھا، مجھے جنازہ ہر دن ڈراتا ہے اور مرنے والے پر رونے والوں کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزیر اور امیر لوگ سب جمع تھے۔ شہزادہ کے بدن پر صرف ایک معمولی کپڑا تھا اور سر پر ایک لنگی باندھی ہوئی تھی۔ سلطنت کے افراد آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نظر میں ذلیل کر دی۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کرے تو شاید یہ اپنے اس حالات سے باز آ جائے گا۔ ہارون رشید نے بات سن کر کہا، بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھی ہے۔ شہزادہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس وقت ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اس ذات کے واسطے جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ پرندہ ترنت اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا، اب اپنی جگہ چل جا۔ وہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ چل گیا۔ شہزادہ نے کہا، ابو جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدا ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل گیا اور صرف ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے وقت ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی دی، ضرورت پڑنے پر اسے بیچ لینا۔ وہ بصر چل گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ صرف ہفتے میں ایک دن شب کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہی پیسے خرچ کرتا۔ 1 درہم اور مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ہر دن روز صرف 1 درہم کا چوتھا حصہ خرچ کر لیتا۔ ابو عامر بصر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے ایک مستری کی تلاش میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا تھا، بیٹھ کر قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، لڑکے مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں کروں گی، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوا ہوں۔ بتائیے کیا کام لینا ہے؟ میں نے کہا، گاری مٹی کا کام لینا ہے۔ 1 درہم کی مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا۔ میں نے دونوں شرائط منظور کر لی اور اس کو کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کر دیا۔ میں نے اس کو 2 درہم دینے چاہا پر اس نے صرف 1 درہم اور 1 درہم کا چوتھا حصہ لے کر چل گیا۔ دوسرے شب کو میں نے پھر اسے بلایا۔ اس مرتبہ میں نے چھپ کر دیکھا کہ یہ اکیلا اتنا کام کیسا کر لیتا ہے۔ میں نے دیکھا جب یہ ہاتھ سے گارا اوپر ڈالتا ہے تو پتھر خود بخود اپنی جگہ جڑ جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تیسرا شب کو جب تلاش کیا تو وہ نہیں ملا۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور ایک ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں وہاں جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا، آدھی اینٹ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس کو ہوش آئی تو کہا، ابو عامر، جو میری روح نکل جائی تو مجھے میرے ہی کپڑے میں کفن دینا، میرا لوٹا اور لنگی قبر کھودنے والے کو دے دینا اور یہی انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ اتنا کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ مجھے تب معلوم ہوا کہ یہ لڑکا اصل میں شہزادہ تھا۔ میں بصر کے بغداد آیا اور ہارون رشید کی سواری کے سامنے آواز دی، امیر المومنین، یہ ایک پردیسی لڑکے کے آپ کے پاس امانت ہے۔ ہارون رشید نے انگوٹھی اور قرآن دیکھتے ہی پہچان لی، آنسوؤں میں بھیگ گئی اور مجھے اپنے پاس بلایا، پوچھا، تم نے میرے بیٹے کو کام پر لگایا؟
میں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا تم یہ خیال نہ آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے؟ میں نے کہا مجھے تب تک علم نہیں تھا۔ پھر کہا تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہارون رشید نے میرے ہاتھوں اپنے سینے پر رکھا اور کچھ شعر پڑھا جن کا مطلب یہ تھا، میرا بیٹا ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو سفید چاند کی تنہا پر تھا، آج چاند بھی مٹی میں چل گیا اور چاند کی تنہا بھی قبر میں دفن ہو گئی۔ ہارون رشید نے بصر جا کر اپنے بیٹے کی خبر پر رو رو کر یہ شعر پڑھی، اے میرے آنکھوں کے ٹھنڈک، تو میرے لیے آنسو اور سکون تھا، تو نے موت کا وہ پیالہ پیا جو عنقریب تیرے بوڑھا باپ بھی پیے گا۔ اس رات ابو عامر بصر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اس نے شہزادہ ایک روشن گنبد کے نیچے تھا، ہر طرف روشنی تھی۔ شہزادہ نے کہا ابو عامر، اللہ نے تجھے جزائے خیر دے، میں نے ایسے مالک کے پاس پہنچ گیا ہوں جو مجھ سے راضی ہے اور جو مجھے وہ نعمتیں ملیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے نعمتوں تیار کر رکھے ہیں جو کسی انسان نہ دیکھے نہ سنے نہ سوچے۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شہزادہ موت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی موت کو کثرت سے یاد کریں اور موت کی تیاری کریں، اللہ سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔